عطا بن ابی رباح کہتے ہیں میں نے سنا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص گانا سننے کا بہت دل دادا تھا، لیکن ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر صبح سے روزہ رکھ لیتا۔ اس کی اطلاع حضور کی بارگاہ میں پہنچی تو حضور نے پوچھا تم ان دنوں میں روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کون سی چیز ہے جس نے تم کو ان دنوں میں روزہ رکھنے پر ابھارا؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن حج کے ہیں اور عبادت کے ہیں، میری خواہش ہے کہ اللہ ان کی دعا میں مجھے بھی شریک کر دے۔ اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تم جو روزے رکھتے ہو اور روزے کے عوض میں 100 غلام آزاد کرنے، قربانی کے لیے حرم میں 100 اونٹ بھیجنے اور جہاد میں سواری کے لیے 100 گھوڑے دینے کا ثواب ہوگا، اور 8ویں ذی الحجہ کے دن کا روزہ 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹ قربانی کرنے اور 1000 گھوڑے جہاد میں دینے کا، اور 9 ذی الحجہ کے روزے کے عوض میں 2000 غلام آزاد کرنے اور 2000 اونٹ قربانی بھیجنے اور 2000 گھوڑے جہاد کرنے، اور سال بھر پہلے اور سال بھر بعد روزوں کا ثواب ہوگا۔ یہ میں غنیت الطالبین کے حوالے سے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں میں نے سنا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص گانا سننے کا بہت دل دادا تھا، لیکن ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر صبح سے روزہ رکھ لیتا۔ اس کی اطلاع حضور کی بارگاہ میں پہنچی تو حضور نے پوچھا تم ان دنوں میں روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کون سی چیز ہے جس نے تم کو ان دنوں میں روزہ رکھنے پر ابھارا؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن حج کے ہیں اور عبادت کے ہیں، میری خواہش ہے کہ اللہ ان کی دعا میں مجھے بھی شریک کر دے۔ اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تم جو روزے رکھتے ہو اور روزے کے عوض میں 100 غلام آزاد کرنے، قربانی کے لیے حرم میں 100 اونٹ بھیجنے اور جہاد میں سواری کے لیے 100 گھوڑے دینے کا ثواب ہوگا، اور 8ویں ذی الحجہ کے دن کا روزہ 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹ قربانی کرنے اور 1000 گھوڑے جہاد میں دینے کا، اور 9 ذی الحجہ کے روزے کے عوض میں 2000 غلام آزاد کرنے اور 2000 اونٹ قربانی بھیجنے اور 2000 گھوڑے جہاد کرنے، اور سال بھر پہلے اور سال بھر بعد روزوں کا ثواب ہوگا۔ یہ میں غنیت الطالبین کے حوالے سے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں میں نے سنا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص گانا سننے کا بہت دل دادا تھا، لیکن ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر صبح سے روزہ رکھ لیتا۔ اس کی اطلاع حضور کی بارگاہ میں پہنچی تو حضور نے پوچھا تم ان دنوں میں روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کون سی چیز ہے جس نے تم کو ان دنوں میں روزہ رکھنے پر ابھارا؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن حج کے ہیں اور عبادت کے ہیں، میری خواہش ہے کہ اللہ ان کی دعا میں مجھے بھی شریک کر دے۔ اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تم جو روزے رکھتے ہو اور روزے کے عوض میں 100 غلام آزاد کرنے، قربانی کے لیے حرم میں 100 اونٹ بھیجنے اور جہاد میں سواری کے لیے 100 گھوڑے دینے کا ثواب ہوگا، اور 8ویں ذی الحجہ کے دن کا روزہ 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹ قربانی کرنے اور 1000 گھوڑے جہاد میں دینے کا، اور 9 ذی الحجہ کے روزے کے عوض میں 2000 غلام آزاد کرنے اور 2000 اونٹ قربانی بھیجنے اور 2000 گھوڑے جہاد کرنے، اور سال بھر پہلے اور سال بھر بعد روزوں کا ثواب ہوگا۔ یہ میں غنیت الطالبین کے حوالے سے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں میں نے سنا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص گانا سننے کا بہت دل دادا تھا، لیکن ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر صبح سے روزہ رکھ لیتا۔ اس کی اطلاع حضور کی بارگاہ میں پہنچی تو حضور نے پوچھا تم ان دنوں میں روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کون سی چیز ہے جس نے تم کو ان دنوں میں روزہ رکھنے پر ابھارا؟
تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن حج کے ہیں اور عبادت کے ہیں، میری خواہش ہے کہ اللہ ان کی دعا میں مجھے بھی شریک کر دے۔ اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تم جو روزے رکھتے ہو اور روزے کے عوض میں 100 غلام آزاد کرنے، قربانی کے لیے حرم میں 100 اونٹ بھیجنے اور جہاد میں سواری کے لیے 100 گھوڑے دینے کا ثواب ہوگا، اور 8ویں ذی الحجہ کے دن کا روزہ 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹ قربانی کرنے اور 1000 گھوڑے جہاد میں دینے کا، اور 9 ذی الحجہ کے روزے کے عوض میں 2000 غلام آزاد کرنے اور 2000 اونٹ قربانی بھیجنے اور 2000 گھوڑے جہاد کرنے، اور سال بھر پہلے اور سال بھر بعد روزوں کا ثواب ہوگا۔ یہ میں غنیت الطالبین کے حوالے سے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں میں نے سنا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی تھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص گانا سننے کا بہت دل دادا تھا، لیکن ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر صبح سے روزہ رکھ لیتا۔ اس کی اطلاع حضور کی بارگاہ میں پہنچی تو حضور نے پوچھا تم ان دنوں میں روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کون سی چیز ہے جس نے تم کو ان دنوں میں روزہ رکھنے پر ابھارا؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن حج کے ہیں اور عبادت کے ہیں، میری خواہش ہے کہ اللہ ان کی دعا میں مجھے بھی شریک کر دے۔ اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تم جو روزے رکھتے ہو اور روزے کے عوض میں 100 غلام آزاد کرنے، قربانی کے لیے حرم میں 100 اونٹ بھیجنے اور جہاد میں سواری کے لیے 100 گھوڑے دینے کا ثواب ہوگا، اور 8ویں ذی الحجہ کے دن کا روزہ 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹ قربانی کرنے اور 1000 گھوڑے جہاد میں دینے کا، اور 9 ذی الحجہ کے روزے کے عوض میں 2000 غلام آزاد کرنے اور 2000 اونٹ قربانی بھیجنے اور 2000 گھوڑے جہاد کرنے، اور سال بھر پہلے اور سال بھر بعد روزوں کا ثواب ہوگا۔ یہ میں غنیت الطالبین کے حوالے سے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں میں نے سنا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی تھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص گانا سننے کا بہت دل دادا تھا، لیکن ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر صبح سے روزہ رکھ لیتا۔ اس کی اطلاع حضور کی بارگاہ میں پہنچی تو حضور نے پوچھا تم ان دنوں میں روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کون سی چیز ہے جس نے تم کو ان دنوں میں روزہ رکھنے پر ابھارا؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن حج کے ہیں اور عبادت کے ہیں، میری خواہش ہے کہ اللہ ان کی دعا میں مجھے بھی شریک کر دے۔ اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تم جو روزے رکھتے ہو اور روزے کے عوض میں 100 غلام آزاد کرنے، قربانی کے لیے حرم میں 100 اونٹ بھیجنے اور جہاد میں سواری کے لیے 100 گھوڑے دینے کا ثواب ہوگا، اور 8ویں ذی الحجہ کے دن کا روزہ 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹ قربانی کرنے اور 1000 گھوڑے جہاد میں دینے کا، اور 9 ذی الحجہ کے روزے کے عوض میں 2000 غلام آزاد کرنے اور 2000 اونٹ قربانی بھیجنے اور 2000 گھوڑے جہاد کرنے، اور سال بھر پہلے اور سال بھر بعد روزوں کا ثواب ہوگا۔ یہ میں غنیت الطالبین کے حوالے سے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں میں نے سنا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی تھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص گانا سننے کا بہت دل دادا تھا، لیکن ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر صبح سے روزہ رکھ لیتا۔ اس کی اطلاع حضور کی بارگاہ میں پہنچی تو حضور نے پوچھا تم ان دنوں میں روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کون سی چیز ہے جس نے تم کو ان دنوں میں روزہ رکھنے پر ابھارا؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن حج کے ہیں اور عبادت کے ہیں، میری خواہش ہے کہ اللہ ان کی دعا میں مجھے بھی شریک کر دے۔ اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تم جو روزے رکھتے ہو اور روزے کے عوض میں 100 غلام آزاد کرنے، قربانی کے لیے حرم میں 100 اونٹ بھیجنے اور جہاد میں سواری کے لیے 100 گھوڑے دینے کا ثواب ہوگا، اور 8ویں ذی الحجہ کے دن کا روزہ 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹ قربانی کرنے اور 1000 گھوڑے جہاد میں دینے کا، اور 9 ذی الحجہ کے روزے کے عوض میں 2000 غلام آزاد کرنے اور 2000 اونٹ قربانی بھیجنے اور 2000 گھوڑے جہاد کرنے
اور سال بھر پہلے اور سال بھر بعد روزوں کا ثواب ہوگا۔ یہ میں غنیت الطالبین کے حوالے سے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں، میں نے سنا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص گانا سننے کا بہت دل دادا تھا، لیکن ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر صبح سے روزہ رکھ لیتا۔ اس کی اطلاع حضور کی بارگاہ میں پہنچی تو حضور نے پوچھا، تم ان دنوں میں روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کون سی چیز ہے جس نے تم کو ان دنوں میں روزہ رکھنے پر ابھارا؟ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دن حج کے ہیں اور عبادت کے ہیں، میری خواہش ہے کہ اللہ ان کی دعا میں مجھے بھی شریک کر دے۔ اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، تم جو روزے رکھتے ہو اور روزے کے عوض میں 100 غلام آزاد کرنے، قربانی کے لیے حرم میں 100 اونٹ بھیجنے اور جہاد میں سواری کے لیے 100 گھوڑے دینے کا ثواب ہوگا، اور 8ویں ذی الحجہ کے دن کا روزہ 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹ قربانی کرنے اور 1000 گھوڑے جہاد میں دینے کا، اور 9 ذی الحجہ کے روزے کے عوض میں 2000 غلام آزاد کرنے اور 2000 اونٹ قربانی بھیجنے اور 2000 گھوڑے جہاد کرنے، اور سال بھر پہلے اور سال بھر بعد روزوں کا ثواب ہوگا۔ یہ میں غنیت الطالبین کے حوالے سے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں۔